حضرت نورالدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے، خواب استراحت میں مار تھے، خواب میں آقا دو جہاں والی کون مقام تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا نورالدین تم سو رہے ہو، مجھے دو کتے تنگ کر رہے ہیں۔ نورالدین زنگی اٹھ کے بیٹھ گیا، وضو کیا، نفل پڑھے، سوچ میں پڑ گیا کہ شاید مجھے وہم تو نہیں، لیکن آقا تو خود تشریف لاتے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ پھر لیٹ گئے۔ پھر آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نورالدین مجھے دو کتے تنگ کر رہے ہیں، انہیں پیچھے ہٹائیے۔ نورالدین زنگی پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر وضو کیا، نوافل ادا کیے، درود پڑھتے پڑھتے کہ یہ کیا مقصد ہے آقا دو جہاں کا، وہ کتے کون ہیں؟ پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگی۔ تیسری مرتبہ حضور نے دو وہ خنزیر اور فطرت انسان حضور نے دکھایا کہ یہ دو کتے ہیں جو میری قبر تک پہنچے ہوئے، مجھے نکالنا چاہتے۔ نورالدین زنگی تڑپ اٹھے، دن رات سفر کر کے مدینہ پاک پہنچے کہ کوئی مسئلہ ہے یہاں۔ انہوں نے وقت کے گورنر سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ میں اہل مدینہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت کے بہانے پورے مدینے کے لوگ کھانا کھلانے کے بعد اس نے کہا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتا، ایک یہ دروازہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے۔ نورالدین خود بیٹھ گئے اور ایک ایک شخص کو گزارتے گئے، ہر ایک کا چہرہ دیکھتے۔ اہل مدینہ سارے کے سارے گزر گئے لیکن وہ دو شخص نظر نہیں گئے۔ تو نورالدین زنگی نے پوچھا کیا کوئی اہل مدینہ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی دیکھو؟ کہا ہاں، دو مسافر ہیں، وہ حجرے میں رہتے ہیں، دن میں لوگوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ساری رات اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنے حجرے میں بند رہتے ہیں، وہ رہ گئے۔ تو نورالدین زنگی نے فرمایا کہ لے آؤ۔ کہا جی وہ کسی کے پاس جاتے نہیں، نہ کسی کے ہاں جاتے ہیں، نہ کسی کے ہاں کھانا کھاتے ہیں، نہ کسی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، وہ اللہ میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دے۔ جب انہیں لایا گیا تو نورالدین زنگی جس وقت نظر پڑتی ہے تو تڑپ کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا یہی تو وہ خنزیر ہیں جن کی نشاندہی میرے آقا نے۔ نورالدین زنگی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان دونوں کے بالوں سے پکڑا اور فرمایا چلو جہاں یہ رہتے مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں اپنے حجرے کی تلاشی لی، مصلی بچھا ہوا تھا، تخت اوپر پٹا تختہ پر بچھا ہوا تھا، اس کے اوپر مصلی اسے اٹھایا، نیچے دیکھا کہ غار ہے، یہ روزانہ مٹی نکالتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کو وہاں سے نکال کے لے جانا چاہتے۔ یہ یہودی نسل تھے، ایک سازش کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا چاہتے۔ ہمیشہ کفر جس وقت تنگ آ چکا تھا کیونکہ ان کی دشمنی میرے آقا سے ہے، یہود ہوں یا نصارہ، وہ ہمیشہ اس ٹو میں رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی تعلیمات ختم ہوں، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے۔ لیکن جس نے کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کبھی تاجدار مدینہ سر قلب و سینہ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ انہیں فہم تھا اور یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے اللہ یعصمک من الناس، اے محبوب آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ تو نورالدین زنگی آپ نے ان دونوں کو پکڑا اور اپنی تلوار سے ان دونوں کی گردنیں اتار دی۔ یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے آقا کو قبر انور سے تو نہ نکال سکے، پھر انہوں نے کئی طریقے اپنائے، کئی تحریکیں چلائیں، کئی تنظیمیں بنائیں، لوگوں کو خریدا اور ایک ہی بات، ایک ہی نقطہ ان کے نظر میں تھا، اگر قبر انور سے حضور کو روضہ انور سے نہیں نکال سکے تو لوگوں کے دلوں سے حضور کو نکالیں۔ پھر انہوں نے کئی عقیدے گھڑے، کئی انہوں نے لٹریچر لکھی۔ اقبال نے کہا تھا نا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ وہ ہماری روح تو سرکار کی ذات ہے۔ کفر ہمیشہ چاہتا ہے کہ جب تک ان کے دلوں میں رسول اللہ کی ذات موجود ہے اس وقت تک ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے، اس وقت تک ہم ان کے کردار کو نہیں چھین سکتے، رسول اللہ کے پیار کو نہیں چھین سکتے۔ سامعین محترم، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، دشمن کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق جنگ چھیڑ رکھی اور آج تک وہ جنگ جاری ہے۔ یہی وجہ ہے وہ کبھی قرآن پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی صاحب قرآن پہ حملہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسلام ہمیشہ باقی ہے، باقی رہے گا اور اسلام رہنے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت خالق کائنات پروردگار عالم نے اس اسلام کی ترویج کے لیے ہمیں پاکستان عطا کیا۔ نہ اسلام مٹے گا نہ پاکستان مٹے گا، اس کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، میرے آقا کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے گا، کونین کے والی تاجدار مدینہ کی امت ہمیشہ سرخرو رہے گی۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رسول اللہ کا پیار، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اتحاد ہمیں سچے دل سے قبول کر کے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔